سور کے متعلق اہم معلومات جسے ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں فارمز کا حصہ لگ بھگ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں بہت زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی اور امریکی ممالک اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سردرد تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکیں اور اس سردردی سے بھی بچا جا سکے۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہی تھے اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کے پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کے پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، ان سب نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنی۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے۔ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر کی گئی ہے تو کون سی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر الاقوام کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے کوڈز کا آغاز کیا۔ یوں آج کل انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر الاقوامی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ، کارن فلیکس، ٹافیاں، کینڈیز، فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے، سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کانٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور کوڈز کے مندرجہ ذیل فہرست کے ساتھ ملائیں۔ اگر نیچے دیے گئے اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہے تو پھر اس سے یقینی طور پر بچیں، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں شامل ہے۔ یہ کارآمد تحقیق امجد خان میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ایک عمدہ کاوش ہے۔ براہ کرم اس کو اس وقت تک شیئر کرتے ہیں جب تک کہ یہ بلائنڈز آف مسلم ورلڈ وائڈ پر نہ آ جائے۔ یاد رہے کہ شیئرنگ صدقہ جاریہ ہے۔